اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کا آغاز اس شعر کے ساتھ: شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ معنی: شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہے۔ سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین میدان کربلا میں باطل کی تاریکیوں میں حق و صداقت کا آفتاب بن کر چمکے اور اپنے ذاتی و نسبی فضائل پر مشتمل ایک رجز پڑھا۔ پھر فرمایا: اے لوگو، تم جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، یہ اسی رسول کا ارشاد ہے کہ حسن و حسین میرے دونوں نواسے جوانان اہل بہشت کے سردار ہے۔ تم میں کون ہے جو اس حدیث کا انکار کرتا ہے؟ بے غیرتو، ذرا شرم کرو، اور اگر خدا و رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو کہ اس سمیع و بصیر شاہد و شہید خدا کو کیا جواب دوں گے، اور محسن اعظم نور مجسم رحمت عالم حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گے؟ اپنے رسول کا گھر اجاڑنے والو، اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر نظر کرو۔ بے وفاؤ، تم نے مجھے خطوط لکھے، میرے پاس قاصد بھیجے اور کہا کہ ہماری رہنمائی کیجیے، ورنہ ہم خدا کے حضور آپ کا دامن پکڑ کر شکایت کریں گے۔ میں نے تم پر اعتماد کیا اور چلا آیا۔ بے شرمو، تمہیں تو چاہیے تھا کہ میری راہ میں آنکھوں کا فرش بچھاتے، میرے پاؤں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بناتے اور حسب وعدہ سب کچھ مجھ پر نثار کرتے، مگر تم نے اس کے بالکل برعکس میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا کہ مظالم کی انتہا کر دی۔ ظالموں، تم نے میری آنکھوں کے سامنے چمن زہرا کے لہلہاتے ہوئے پھولوں کو کاٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑوں کو خاک و خون میں تڑپایا، میرے ایوان و انصار کو قتل کیا۔ اب تم مجھے بھی ذبح کرنا چاہتے ہو؟ اب بھی وقت ہے، غیرت و شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، میرے قتل کا وبال اپنی گردن پر نہ لو۔ بولو، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا: آپ یزید کی اطاعت قبول کر لے، ورنہ بجز جنگ کے کوئی چارہ نہیں۔ آپ کا معلوم تھا کہ میری باتوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوگا، کیونکہ ان کے قلوب پر مہریں لگ چکی ہے، شقاوت انتہا کو پہنچ چکی ہے، لیکن آپ نے یہ باتیں حجت قائم کرنے کے لیے فرمائی تھی تاکہ ان کے پاس کوئی بھی عذر باقی نہ رہے۔ اب آفتاب نبوت کا نور نظر، شہنشاہ ولایت کا لخت جگر، مخدومہ کائنات، خاتون جنت کے دل کا چین، پیکر صبر و رضا سید حسین بھوک و پیاس کی حالت میں دوستوں اور عزیزوں کی جدائی کے زخم دل پر لیے ہوئے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر 20,000 کے لشکر جرار کے سامنے کھڑا یہ فرما رہا تھا کہ اگر تم کسی طرح خون ناحق سے باز آنے والے نہیں تو آؤ، اپنی مراد پوری کرو اور میرے خون سے اپنی پیاس بجھاؤ۔ اپنے بہترین بہادروں اور جنگجوؤں کو ایک ایک کر کے میرے مقابلے میں بھیجتے جاؤ اور قوت ربانی اور شجاعت حسینی اور ضربات حیدری کے مظاہرے دیکھتے جاؤ۔ چنانچہ مشہور جنگجو اور بہادر افراد جن کو سخت وقت کے لیے محفوظ رکھا گیا تھا، ان میں سے تمیم بن قحطبہ پوری تیاری کے ساتھ اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہوا اور غرور و تکبر کے کلمے کہتا ہوا آپ کے مقابلے پر آیا اور خون منہ کو لگے ہوئے چیتے کی مانند آپ پر جھپٹا۔ آپ نے برق خاطف کی طرح تیغ برہ چمکا کر اس کا سر مثل خیام خام جسم سے اڑا دیا اور اس کے غرور و شجاعت کو خاک میں ملا دیا۔ یہ دیکھ کر جابر ابن قاہر کمی بڑے کر و کفر سے اور لاف غزاف کے ساتھ آگے بڑھا اور ایک نعرہ مار کر کہنے لگا کہ بہادران شام و عراق میں میری شجاعت اور بہادری کے چرچے ہے، کسی میں میرے مقابلے کی تاب نہیں۔ جب سپہ شام کا یہ سرکش گستاخ حضرت کے سامنے آیا تو آپ پر تلوار کا وار کیا۔ آپ نے اس کا وار بچا کر سیف برا کا ایک ایسا وار اس پر کیا کہ اس کا بازو کٹ کر زمین پر جا پڑا، پشت پھیر کر بھاگنے لگا۔ ملک الموت نے اس کا راستہ روک لیا اور امام پاک نے دوسری ضرب لگا کر اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔
بدر بن سہیل یمنی غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا عمرو بن سعد سے کہنے لگا، کن بزدلوں اور شجاعت کا نام بدنام کرنے والوں کو حسین کے مقابلے میں بھیج رہے ہو، جو دو ہاتھ بھی جم کر مقابلہ نہیں کر سکے؟ میرے چاروں بیٹوں میں سے جسے چاہو اب میدان میں بھیج دو، اور پھر دیکھو مجھ سے سیکھے ہوئے میرے یہ فرزند آج کس طرح فن حرب کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ عمرو بن سعد نے بدر کے بڑے فرزند کو اشارہ کیا، وہ گھوڑا اڑاتا ہوا حضرت کے مقابل آیا۔ حضرت نے فرمایا، بہتر ہوتا کہ تیرا باپ میدان میں آتا کہ وہ تیری بدبختی کا تماشا نہ دیکھتا۔ یہ فرما کر تیغ خون آشام سے ایک ہی وار اس پر ایسا کیا کہ اس کا کام تمام کر دیا۔ بدر نے جب اپنے بیٹے کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھا، اس کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی۔ غیظ و غضب کا پتلا بن کر نیزہ ہلاتے ہوئے میدان میں نکلا اور آپ پر وار کیا۔ آپ نے اپنی ڈھال پر اس خوبصورتی سے اس کے وار کو روکا کہ یکلخت اس کے نیزے کی انی ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ بد نصیب نے خالی ڈنڈے کو غصے سے زمین پر دے مارا اور تلوار سنبھال لی۔ حضرت امام نے فرمایا، لاف زنی اور چیز ہے اور شجاعت اور چیز، ہوشیار، اب تیرا کام بھی تمام ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر صاحب شق القمر کے لخت جگر نے تکبیر کہی اور تلوار آبدار کا ایک ایسا وار کیا کہ جنگجو بدر کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اسی طرح نئے نئے شمشیر زن، نیزے باز بہادران شام و عراق کی طرح گرجتے اور ہاتھی کی طرح چنگاڑتے ہوئے حضرت امام کے مقابل آتے رہے، مگر جو بھی سامنے آیا زندہ واپس نہیں گیا۔ شیر خدا کے لال نے شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ زمین کربلا میں بہادران کوفہ و شام کا کھیت بو دیا۔ ناموران صف و شکن کے تازہ تازہ خون سے زمین مقتل کو لالا زار بنا دیا، کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ آئی ندائے غیب کے شبیر مرحبا، اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، یہ آبرو، یہ جنگ، یہ توقیر مرحبا، دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا، غالب کیا خدا نے تجھے کائنات پر، بس خاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات پر۔ لشکر اعداء میں شور برپا ہو گیا کہ اگر جنگ کا انداز یہی رہا، توحید کا یہ شیر کسی کو زندہ نہ چھوڑیں گا۔ بس مصلحت وقت یہی ہے کہ چاروں طرف سے گھیر کر ایک بار حملہ کرو۔ چنانچہ زہرہ کے چاند پر جور و جفا کی تاریک گھٹا چھا گئی، ہزاروں جوان دوڑ پڑے اور حضرت امام کو گھیرے میں لے لیا۔ آپ نے فرمایا، ظالموں، اگر تم نے ابن زیاد اور یزید کی خوشنودی کی خاطر اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہانا ضروری سمجھ لیا ہے، تو اولاد رسول نے بھی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کی ٹھان لی ہے۔ حضرت امام ان خوکھاروں کے امواہ میں اپنی تیغ خار اشگاف کے جوہر دکھا رہے تھے۔ جس طرف گھوڑا بڑھاتے پرے کے پرے کاٹ ڈالتے، دشمن ہیبت زدہ ہو گئے اور حیرت میں آ گئے۔ امام لڑتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، میرے قتل کے لیے جمع ہونے والوں، خدا کی قسم میرے بعد کسی ایسے شخص کو قتل نہ کروں گے جس کا قتل میرے قتل سے زیادہ خدا کے غضب کا باعث ہوگا۔ خدا مجھ کو اعزاز بخشے گا اور تمہیں ذلیل کرے گا، اور جب تک تم پر سخت عذاب نازل نہ کرے گا راضی نہ ہوگا۔ باوجود اس کے 3 دن کے پیاسے اور صدموں سے چور چور تھے۔ اپنی شہادت کے بعد خدرات عصمت و طہارت کی اسیری وہ بے کسی کا خیال بھی دامنگیر تھا، مگر قربان جائے آپ کے صبر و استقلال کے اور سرشاری شوق شہادت کے کہ باطل کے سامنے کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں فرمایا اور ثابت کر دیا کہ میری رگوں میں خون رسول ہے اور میرے بازوؤں میں قوت حیدری ہے۔ میرے جیسا کوئی شے سوار نہیں ہے، کیونکہ میں نے دوش رسول پر سوار کی ہوئی ہے۔ میرے جیسا کوئی بہادر نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شجاعت بخشی ہوئی ہے۔ میں مظہر شجاعت رسول ہوں۔ الغرض ابن سعد اور اس کے مشیروں نے یہ دیکھ کر کہ اکیلے امام نے ناموران کوفہ اور بہادران شام کی عزت و شجاعت کو خاک میں ملا دیا ہے، یہ تجویز کی کہ دست بدست جنگ کی بجائے امام پر چاروں طرف سے تیروں کا معینہ برسایا جائے، اور جب خوب زخمی ہو جائے تو نیزوں کے حملوں سے تنے نازنین کو ہدف بنایا جائے۔ چنانچہ ان اشقیاء کے حکم سے تیر اندازوں نے ہر 4 طرف سے تیر برسانے شروع کر دیے۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں قوت و ہمت نہ رہی۔
नाचार हजरत इमाम को एक जगह ठहरना पड़ा। अब हर तरफ से तीर आ रहे थे और इमाम मजलूम का तने अकदस हदफ बना हुआ था। जालिमों ने आपके नूरानी जिस्म को जख्मों से पारा पारा और लहू लुहान कर दिया। एक मरदूद अबुल हनूक का तीर पेशानी मुबारक पर लगा, वो पेशानी जो बारगाहे बेनियाज में झुकने वाली और हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोसागाह थी, शगाफ्ता हो गई। इसके खून से चेहरे अनवर सुर्ख हो गया। आपने मुंह पर हाथ फेरा और फरमाया, बदबख्तो, तुमने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ियत का भी ख्याल न किया। गोया अब जन्नत के दूल्हा और मसनद शहादत के शय नशीन ने खूने रवा का सहरा बांध लिया था और ज़ख्मों के हार गले में डाल लिए थे, और उधर हुराने बहशती फिरदौस बरी के झरोकों से इस जवानाने जन्नत के सरदार को झांक रही थी। हौज़े कौसर ने अपने ठंडे और शीरी जाम इस 3 रोज़ के प्यासे के लिए तैयार कर रखे थे। अंबिया, औलिया और शुहदा की अरवाह मुक़द्दसा सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सैयदुश शुहदा के इस्तकबाल के लिए हमातन तैयार थी। जन्नतुल फिरदौस की तज़ईन व आराइश हो रही थी। इतने में खोली बिन यजीद असबही ने सीने बेकीना पर एक तीर ऐसा मारा कि कल्बे अकदस में पेवस्त हो गया। अब राकिब दोष पैगंबर को घोड़े पर करार दुश्वार हो गया। हाथों से लजामे फ़र्श छूट गई और इमाम अर्श नशीन सदर ज़ैन से फ़र्श ज़मीन पर गिर गए। शिमर लईन ने आरिज़ मुबारक पर तलवार मारी। इसके बाद बदबख्त सन्नान बिन अनस नखई ने आगे बढ़कर एक नेज़ा मारकर तने अकदस के पार हो गया और रेहान रोज़े रिसालत, यास्मीन गुलशन विलायत, गुलदस्ते बागे लाफता, लालए शाइस्ते चमने खुलअता, यादगारे ख़ानदानी नबूवत, शहज़ादे कौनैन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बारगाह एज़दी में सजदा रेज़ होकर वासिल बहक हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।